آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں بہاولپور یونیورسٹی میں ایک میگا سکینڈل سامنے آیا ہے، اور یہ اس لیے بہت بڑا سکینڈل ہے کہ استاد اور طالب علم کا رشتہ ایک مقدس رشتہ ہے، اور لوگ اس امید کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول، کالجز، یونیورسٹی بھیجتے ہیں کہ وہاں ان کی تربیت ہو۔ لیکن بہاولپور یونیورسٹی کے اس واقعے نے بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہیں، اور ملک بھر میں اس وقت بچوں کے اور بچیوں کے والدین میں ایک بہت بڑا تشویش پیدا ہوا ہے۔ ہر طرف سے ہمیں ٹیلی فون کالز اور رابطے ہو رہے ہیں کہ آخر ان تعلیمی اداروں کا انجام کیا ہوگا۔ ایک تسلسل ہے پاکستان کے جامعات میں اس طرح کے واقعات کا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پوری سچویشن کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ خود حکومت کے اعداد و شمار بتا رہی ہے کہ ہماری نئی نسل نوجوانوں کے 70 لاکھ ہمارے نوجوان نشہ کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہی تو ہمارا مستقبل اور حال ہے۔ خود سینٹ میں وفاقی منسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسلام آباد کے سکولز اور کالج اور یونیورسٹیوں میں بچوں اور بچیوں میں نشہ عام ہو رہا ہے۔ آئس کا نشہ جو تباہ کن ہے انسانی صحت کے لیے اور اخلاق کے لیے، وہ عام ہو رہا ہے۔ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تعلیمی نظام میں سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے ایک بچہ اور بچی مجبور ہے کہ وہ اپنی استاد کے ساتھ رابطہ رکھے۔ نمبر وہ دیتا ہے اور ڈگری وہ دیتا ہے، حاضریاں وہ لگاتا ہے۔ اس مجبوری کو بھی بعض درندوں نے بچوں کے عصمت دری کے لیے اور بلیک میلنگ کے لیے استعمال کی ہے، اور پورے ملک میں جو ڈرگ مافیا موجود ہے، انہوں نے منشیات سپلائی کے لیے انہی سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ جو کالجز یونیورسٹیوں میں موجود ہے، ان کے ذریعے منشیات ان تک پہنچانے کا دندہ شروع کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ملک میں ANF کیا کر رہا ہے، جن کا بنیادی کام نارکوٹکس کنٹرول ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نے بھی شاید آنکھیں یا بند کی ہیں، یا وہ بھی گونگی، بہرے اور اندھے ہیں، یا انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری ان تعلیمی اداروں میں ایک آگ لگی ہے۔ ایک طرف مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے، غیر اسلامی رسوم کی وجہ سے، اور دوسرے طرف اس طرح مافیاز کی وجہ سے ایک اخلاقی بحران سے ہماری یہ نئی نسل اور تعلیمی ادارے دو چار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک منظم تباہی ہے، ایک بربادی ہے۔ ایک طرف طلبہ یونین نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ سیاست ہی ختم ہو گئی ہے، اور دوسرے طرف اس سچویشن نے ہمارے والدین کو بالکل بے بس کیا ہے۔ میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ ہم اس پر بالکل خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم اس پر ہر سطح تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور محرم کے یہ جو مقدس دن ہے یہ گزر جائیں تو میں خود بہاولپور جا رہا ہوں 3 تاریخ کو، اور وہاں کے والدین کو بھی بلا رہا ہوں، عوام کو بھی بلا رہا ہوں، اور ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اگر حکومت یہ نہیں کرتی تو پھر لوگوں کے ہاتھ ان کے گریبان تک بھی جائیں گے، ہر سطح تک جائیں گے۔ میں 3 تاریخ تک حکومت کو وقت دیتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لے، بے نقاب بھی کر لے، اور ایسی سزا دے دے جس سے پاکستان بھر کے بچوں اور بچوں کے والدین کو اطمینان ہو جائے۔ جن تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مؤثر موجودگی ہے، تو وہاں اس طرح منشیات کا اور آئس کا اور بلیک میلنگ کا کوئی خبر، کوئی کارروائی، کوئی کیس نہیں ہوتا، اور خود بچیاں بھی فخر کرتی ہیں اسلامی جمعیت طلبہ پر کہ ان کی موجودگی میں ان کی عزت محفوظ ہے۔ لیکن جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ نہیں ہے یا کمزور ہے، اس طرح واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ذمہ داری صرف اسلامی جمعیت طلبہ کی ہے، یا اساتذہ کے بھی ہے، یا وہاں کی انتظامیہ کا بھی ہے؟
اس لیے ہم نے مرکزی سطح پر بہاولپور یونیورسٹی کے اس واقعے کو سنجیدہ لیا ہے، سیریس لیا ہے کہ اب یہ صرف بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ نہیں ہے، ملک بھر میں اس طرح آئس کا، نشے کا، بلیک میلنگ کا، سیمسٹر کے نام پر جو کیل ہو رہا ہے، یہ ایک گھناؤنا کام جاری ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا بھرپور تدارک کر لیں اور اپنے تعلیمی اداروں کو محفوظ بنا لیں۔ اگست کو انشاءاللہ بہاولپور میں خود جا رہا ہوں، وہاں کے والدین سے ملنے، وہاں کے عوام سے ملنے، اور 3 تاریخ تک میں چاہوں گا کہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان درندوں کو بے نقاب کرے اور ان کو ایسا سزا دے کہ آئندہ پھر کوئی ہماری بچی کو بلیک میل نہ کرے۔ میرے خیال میں فوج کا سب سے اہم اور سب سے پہلا کام ملک کی حفاظت ہے، اور اس وقت یہ جو بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، تو یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر اس نے اس علاقے کو پرامن بنایا تو قوم پر اس کا بہت بڑا احسان ہوگا، اور حکومتوں کا بھی یہ ایک اہم کام ہے۔ ابھی میں پشاور سے آ رہا ہوں، وہاں تو بالکل کھلے عام بدتخوری ہے، ٹیلی فون آ رہے ہیں، ہر آدمی پیسہ اکٹھا کر کے نامعلوم مقامات تک پہنچا رہے ہیں، مساجد شہید ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن پہ حملے ہو رہے ہیں۔ خود آپ کو علم میں ہے کہ کس طرح پشاور میں گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب ایک پولیس اسٹیشن کے اندر دھماکہ ہوا، سینکڑوں ہمارے پولیس بھائی شہید ہو گئے۔ تو میرے خیال میں اس وقت اگر حکومت اور فوج کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو پرامن بنا دے۔